السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال انجام دیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے، اور انہیں ذلت ڈھانپ لے گی۔ کوئی ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے سورہ یونس کی تلاوت، سورہ یونس کی آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کنٹینیو ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 27، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سعادت مند نیکوکار لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے قدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جینے کی بھرپور کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر کے جنت میں گئے اور وہاں کی نعمتوں سے شاد کام ہوئے۔ یہ باتیں کل آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبخت لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو رہتے تو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی سرزمین پہ، اللہ کی مرضی سے اللہ کی دی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق کو کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے شاد کام ہو رہے ہیں، لیکن زندگی گزار رہے ہیں منمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہے، بلکہ جیسا ان کا نفس چاہ رہا ہے ویسے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا واحد وحدہ لا شریک ماننے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی پرستش کر رہے ہیں، ان کو بھی پکار رہے ہیں، ان کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها۔ وہ لوگ جو برے اعمال انجام دیے ان کو ان کے برائی کا بدلہ ان کے کیے ہوئے برائی کے برابر ہوگا۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے ان نیک بخت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فضل و عنایت سے نوازے گا، جو انہوں نے نیکیاں کی ہوگی ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے مقابلے میں ان بدبخت لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لے گا۔ عدل و انصاف سے کام لے گا مطلب کیا؟ عدل و انصاف سے کام لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی انہوں نے برائی کی ہوگی بس اتنے ہی اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ گناہ جیسا ہوگا اس کا بدلہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ گناہ کم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بہت زیادہ دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، نیکی اور بدی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے وہ یہ کہ اگر ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے نیکی کا کوئی عمل انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا یا 700 گنا یا جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی برائی انجام دے گا تو جتنی برائی ہوگی، جیسی برائی ہوگی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ اللہ نے فرمایا والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جو برے اعمال انجام دیے، جن لوگوں نے برائی کا عمل انجام دیا، جزاء سیئۃ بمثلها، تو ان کے برائی کا بدلہ ان کے برائی کے برابر ہی ملے گا۔ شرک کیا ہوگا،
تو شرک والا ہی عذاب ملے گا، کفر کیا ہوگا کفر والا ہی عذاب ملے گا، جھوٹ بولا ہوگا اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں تو جتنا اس نے کیا اتنا اس کو عذاب ملے گا۔ اگر اس نے برائی کا کوئی بھی عمل انجام دیا ہو تو اس کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، اس کو بدلے سے نوازے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنی منمانے طریقے سے زندگی گزاری ہوگی، جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے آنے کے بعد بھی اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کے ساتھ قیامت کے دن کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی ہوں گی۔ برے لوگوں کے ساتھ، بدکار لوگوں کے ساتھ، نافرمان لوگوں کے ساتھ، شرکش لوگوں کے ساتھ، باغی لوگوں کے ساتھ کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی ہوں گی۔ وہ ایڈیشنل چیزیں کیا ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں آگے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ۔ اب یہ نافرمان تھا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گنہگار تھا اس دنیا میں، اس نے اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاری، کفر و شرک میں ملوث ہو کر کے زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری۔ اب جب وہ قیامت کے دن پہنچے گا تو اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر، اس کے پورے وجود کے اوپر ذلت طاری ہوگی، ذلت۔ صرف عذاب سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، ذلت بھی طاری ہوگی، ذلت بھی۔ اللہ نے فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، انہیں ذلت بالکل اپنے احاطے میں لے گا، دکھنے میں ہی لگے گا کہ یہ بالکل ذلیل ہے۔ کیوں ذلیل ہے؟ جو عذاب ان کو دیا جائے گا اس کے خوف کی وجہ سے، اور جو گناہ کیا ہوگا اس گناہ کی وجہ سے، بالکل ذلت ان کے اوپر بالکل طاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 45 میں کہا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، آپ دیکھیں گے کہ ان جہنمیوں کو جب جہنم کے سامنے لایا جائے گا، جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا خاشعین من الذل، ذلت سے وہ لوگ جھکے جا رہے ہوں گے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ گار تھا، جس نے کھلایا اس کی ہی نمک حرامی کی اس نے، جس نے زندگی دیا اس کی ہی نمک حرامی کی اس نے۔ یاد رکھیے گا اس روئے زمین پر جو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہے وہ انتہا درجے کا نمک حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو جی رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ذلت ان کو بالکل ڈھانپے ہوئے رہے گی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ کیا ہوگا، اس وجہ سے کہ گناہ کے بدلے میں اب جو ان کو عذاب ملنے والا ہے اس عذاب کے خوف سے، دہشت سے ذلت ان کے اوپر بالکل طاری ہوگی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر ایسے مجرمین کی حالت جو ہوگی اس حالت کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جو مجرمین دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی کیسی بدترین حالت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں ظلم و زیادتی والا کام کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی والا، ظلم و زیادتی کا معنی اور مطلب ہم نے اس سے پہلے بتلایا ہوا ہے۔ ظلم و زیادتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ ایسے ظالمین جو اس دنیا کی زندگی میں من چاہی زندگی گزاری ہوگی، نفس کی پرستش کی ہوگی، نفس کے پیچھے چلے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دیا ہوا ہے۔ کب تک کے لیے؟ اس دن کے لیے جس دن خوف و دہشت سے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، قیامت جب قائم ہوگا اس دن تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دیا ہے کہ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، اللہ نے مہلت دے رکھا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اللہ نے فرمایا مہطعین مقنعین رؤوسہم، ڈر کے مارے بھاگ رہے ہوں گے۔ کیسے بھاگ رہے ہوں گے؟ آنکھ اور سر بالکل ایسے ہوگا اور بھاگ رہے ہوں گے ڈر کے مارے، یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے۔ اتنی خوف، اتنی دہشت ایسے مجرمین کے اوپر ہوگی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے بھاگے جا رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی طرف بھی دیکھنے کی ان کو فرصت نہیں ہوگی۔ یہ سب تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر اس پر غور و فکر کریں گے نا زندگی کے اندر اتنی ہی اچھائی آئے گی، جس قدر ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے
اتنے ہی اطاعت و فرما برداری کی طرف آگے بڑھیں گے۔ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کریں گے، آپ کو اور ہم کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، کس اعتبار کی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے، کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، قیامت کے دن وہ لوگ اپنے سر کو اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی طرف بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، وافئدتہم ہوا، ان کے دل بالکل خالی ہوں گے، کچھ بھی ان کے اندر نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وترہقہم ذلہ، قیامت کے دن جب یہ مجرمین پہنچیں گے جن کے بارے میں اللہ ذکر فرما رہا ہے، ان کے اوپر ذلت طاری ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ آج بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، آج بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے چھوٹ دے رکھا ہے۔ جاؤ دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہو، جاؤ دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہو، کس کس طرح سے کرتے ہو، کس کس راستے کو اختیار کرتے ہو، کس کس طریقے سے جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹ دے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ آج تو چھوٹ دے رکھا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ القیامہ آیت نمبر 10، 11، 12 میں فرمایا، اللہ نے فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، قیامت کے دن جب پھنس جائیں گے، ابھی دیکھتے ہیں نا پنجڑے کے اندر چوہا پھنستا ہے، کبھی کبھی پھنساتے ہیں چوہے کو، چوہا پھنستا ہے تو کبھی ادھر سے بھاگے گا، کبھی ادھر سے بھاگے گا، کبھی ادھر سے بھاگے، کیونکہ وہ اس کو سمجھ میں آتے کہاں پھنس گیا۔ قیامت کے دن بھی انسان بالکل اسی طرح سے پھنس جائیں گے جو مجرمین ہوں گے، وہ نیکوکار تو نہیں، کیونکہ نیکوکار کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے مرحلے سے ہی سکون اطمینان دے دے گا۔ نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبر کے مرحلے سے ہی سکون اطمینان دے دے گا، قیامت کی ہولناکی سے بھی اللہ ان کو بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، قیامت کے دن انسان پوچھے گا کہ کوئی بھاگنے کا راستہ ہے کیا، کدھر سے بھاگیں، کوئی بھاگنے کا راستہ ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ کہا جائے گا کلا لا وزر، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں۔ جس طرح سے دنیا کی زندگی میں ایک چوہے کو پنجرے میں پھنسا لیا جاتا تھا، اس کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر انسان غلطی سے ادھر ادھر سے کھول دیا تو بھی وہ بھاگ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کلا ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن لوگوں کی پناہ گاہ صرف تیرے رب کا ہی دربار ہوگا، دوسرا کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگا۔ یہ حال ہوگا قیامت کے دن۔ یہ مجرمین کے تعلق سے باتیں بتلائی جا رہی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مزید کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر رات کے تاریک ٹکڑوں کو اڑا دیا گیا ہے، یعنی ایک تو ان کے اوپر ذلت طاری ہوگی، دوسرا ان کے چہرے بالکل کالے ہو جائیں گے۔ چہرے کیسے ہو جائیں گے؟ بالکل کالے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 106، 107 میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جب قیامت کا میدان ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، دنیا میں منمانی زندگی گزاری تھی، جیسا ان کی طبیعت چاہتی تھی ویسا انہوں نے زندگی گزارا تھا، تو ڈر کے مارے ان کا چہرہ کالا پڑ جائے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے کالے پڑے ہوں گے اللہ فرمائے گا ان سے کہ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو گئے تھے۔ ابھی ہے نا مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی کموا وہی کر رہے جو کافر لوگ کر رہے ہیں۔ مسلمان ہو گئے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنا ہے، پھر بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ مسلمان ہو گئے ہیں، کفر و شرک نہیں کرنا ہے، پھر بھی کفر و شرک میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان ہو گئے ہیں، بتوں کے سامنے نہیں جھکنا ہے، پھر بھی قبر کے سامنے جھک رہے ہیں، بابا کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سیاہ چہروں والوں سے کہے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو گئے تھے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کفر کیا تھا اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھ لو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ نیکوکار لوگوں کے چہرے، فرما بردار لوگوں کے چہرے۔ جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے دنیا ہو یا آخرت،
انسان اللہ کی رحمت کے بغیر ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ رحمت صرف اور صرف نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے کہ جو بدکار ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا۔ اللہ نے آگے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیکوکار لوگوں میں شامل فرمائے اور بدکار لوگوں کے طریقے اور ان کے صحبت سے ہم تمام کو بچا لے، آمین۔